علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلیے، کہاں سے سبق ہے؟ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یکا یا بہل پر جا رہا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو بہلی سے اتر کر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بہلی پر وضو نہ کر سکے تو اتر کر کہیں آڑ میں بیٹھ کر وضو کر لے۔ اگر برقع پاس نہ ہو تو چادر، اگر برقع، چلیے دیکھیے مسئلہ، ابھی پیچھے جو ہے ریل گاڑی اور کشتی کے متعلق بات آئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کے زمانہ میں جو ہے بیل گاڑی چلا کرتا تھا، سمجھ رہے ہو؟ دو بیل کو جوڑ کر کے اس میں پیچھے جو ہے لگایا جاتا تھا ڈالا ٹائپ کا، اس کو ٹیر گاڑی بولا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، اور تانگا بھی چلا کرتا تھا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کے متعلق بات ہے۔ مسئلہ یکا یا بہل پر جا رہا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو بہلی سے اتر کر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بہلی یا اس سے نیچے اتر کر کے کیا کرے؟ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بہلی پر وضو نہ کر سکے تو اتر کر کہیں آڑ میں بیٹھ کر وضو کر لے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یعنی پردے میں کہ کسی درخت کے یا کسی ایسے چیز کے اس میں کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ اگر برقع پاس نہ ہو تو چادر وغیرہ میں خوب لپٹ کر اترے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پردہ کا حکم وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اور نماز پڑھے ایسا گہرا پردہ جس میں نماز قضا ہو جائے حرام ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور نماز پڑھے ایسا گہرا پردہ جس میں نماز قضا ہو جائے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو حرام ہے۔ ہر بات میں شریعت کی بات کو مقدم رکھے، پردہ کی بھی وہی حد رکھے جو شریعت نے بتائی ہے۔ شریعت کی حد سے آگے بڑھنا اور خدا سے زرد رو ہونا بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ البتہ بلا ضرورت پردہ میں کمی کرنا بے غیرتی اور گناہ ہے۔ یعنی یہ کہ شریعت میں جتنا پردے کا حکم آیا ہے اتنا پر کیا کرنا؟ عمل کرنا، اس سے زیادہ بھی نہیں بڑھنا، اس سے کم بھی نہیں کرنا۔ زیادہ ہو جائے تو تھوڑا چلے گا لیکن کم حرام ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ اگر ایسا بیمار ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے، اگر ایسا بیمار ہو تو اس وقت کیا کرے؟ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے، جب بھی چلتی بہلی پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اگر وہ شخص بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ بہلی پر سے اتر کر کے کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا۔ حالانکہ بہلی پر اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، گرنے کا اندیشہ نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن نیچے اتر کے کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ اور اگر بہلی ٹھہرائی لیکن جواب بیلوں کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے تب بھی اس پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ یعنی بیل جوڑا ہوا ہے، جوا بولا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو دونوں کندھوں پر جو وہ رکھا جاتا ہے، اگر وہ رکھا ہوا ہے اور بیل گاڑی رکا ہوا ہے تو بھی اس پر نماز نہیں پڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیل کبھی پھدک جائے، بہک جائے تو وہ کیا ہوگا؟ انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر رکا بھی ہے پھر بھی کیا کرے؟ نیچے اتر کے نماز پڑھے۔ بیل الگ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس میں سے ٹائر میں سے بیل کو الگ کرنا چاہیے، تب اس کے بعد نماز پڑھے، پھر اس کے بعد کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یکا کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک گھوڑا کھول کر الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اس کو تانگا بولا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تانگا میں گھوڑے کو جوڑ کر کے چلایا جاتا ہے، اور بہل جو ہے اس میں بیل کو جوڑ کر کے چلایا جاتا ہے،
سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ دو بیل کو جوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد پیچھے وہ بنا ہوا رہتا ہے، اسی پہ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کھیت بھی اسی سے جوتا جاتا تھا۔ اور یو پی کی طرف جو ہے وہ اپنے ادھر جو ہے سو بھینسا بولتے ہو نا، تو یو پی میں بھینسا کو استعمال کام میں لاتا ہے۔ اپنے ادھر تو بہار میں جو ہے سو وہ ادھر سے ادھر پھرتے رہتا ہے، لیکن وہاں مہنگا بکتا ہے، 60,000 70,000۔ شادی میں جو ہے دہیج میں بھی دیا جاتا ہے یہ چیز، سمجھ رہے کیوں نہیں؟ اس کو وہاں کے اعتبار سے جھٹا بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ اپنے ادھر کیا بولتے ہیں؟ بھینسا، اور ادھر کیا بولتے ہیں؟ جھٹا۔ تو اس کو جو ہے اتنا سا چوڑا سا بنا کر کے اس میں چکا لگا دیا جاتا ہے، اور کاندھے پر رکھنے کا جو ہے وہ بھی سامنے بنا کر کے اس کو لے جایا جاتا ہے۔ اس پہ گنا لوڈ کر کے، گھاس بھوسا لوڈ کر کے لانا لے جانا کرتے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مسئلہ: اگر کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے تو پالکی یا میانے پر بھی نماز پڑھنا درست ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن پالکی جس وقت کہاں روکے، کندھوں پر ہو، کہاروں کے کندھوں پر ہو۔ پالک وہ اس کا جو کندھا پر جو وہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ جس وقت کہاروں کے کندھوں پر ہو اس وقت پڑھنا درست نہیں، زمین پر رکھوالے تب پڑھے۔ یعنی ٹائر گاڑی میں سے جو لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے جو نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کو پالکی بولا جاتا ہے۔ یہ اردو کا خاص الفاظ ہے، لیکن اپنے الفاظ میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، مجھے بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ میں بھی اسی زمانے کا آدمی ہوں، پہلے زمانے کا آدمی نہیں ہوں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو وہ اگر گردن پہ رکھا ہوا ہے تو بھی نماز نہ پڑھے، گردن پر سے اتروا لے، جب جا کے کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ اور اس کا جو کہاڑ ہوتا ہے، یہاں پر جو ٹیلا سا نکلا ہوا ہوتا ہے، بیل کو دیکھو گے اتنا بڑا بڑا نکلا ہوا ہوتا ہے، گردن کے بعد جسٹ جو ہے نکلا ہوا ہوتا ہے، اسی کو کہاڑ بولا جاتا ہے۔ اسی کا جسٹ اسی پہ رکھا جاتا ہے، یعنی اسی کے ایک دم بالکل جو ہے قریب میں رکھا رہتا ہے، تو اس کو کہاڑوں پر ہی رکھنا شمار کیا جاتا ہے۔ مسئلہ: اگر اونٹ سے یا بہلی سے اترنے میں جان و مال کا اندیشہ ہو تو بدون اترے بھی نماز درست ہے۔ یعنی ٹائر گاڑی یا اونٹ سے اترے بغیر اگر اس پہ کوئی ساز و سامان ہے، اگر وہاں سے اتر کے کسی جگہ پر نماز پڑھنے جائیں گے تو جب تک میں چور اچکا ڈاکو جو ہے کیا کر لے گا؟ سامان کو ہمارا ضبط کر لے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اسی پر ہی پڑھ لے اگر کسی چیز کا اندیشہ ہو تو۔ مسئلہ: کوئی شخص 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، کتنے دن؟ مگر 2 مقام میں، اور ان 2 مقاموں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی اذان کی آواز دوسرے مقام تک نہ جا سکتی ہو۔ مثلا 10 روز مکہ میں رہنے کا ارادہ کرے اور 5 روز مینا میں۔ مکہ سے مینا 3 میل کے فاصلہ پر ہے، تو اس صورت میں وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی شخص 15 دن کی کیا کری؟ نیت کی، مگر اس کو 2 مقام میں، اور ان 2 مقاموں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی آواز دوسری جگہ نہ جا سکے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو مکہ وغیرہ مدینہ وغیرہ میں بہت کافی دور تک جو ہے مائک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اذان کی آواز جو ہے بہت دور تک جاتی ہے، اس لیے کہا جائے ایک بستی کی آواز دوسرے بستی میں نہ جاتی ہو، اتنا فاصلہ ہو، تب اس صورت میں کیا رہے گا؟ مسافر ہی شمار ہوگا۔ جیسے کہ ایک ہی جگہ سے 2 جگہ جانا ہے ایک ہی مرتبہ، جیسے یہاں سے 3 میل کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک جگہ کچھ رکا 15 دن سے کم میں، مثال کے طور پر میں نے بتا چکا ہوں کہ جیسے دہلی گیا، ٹھیک ہے، اور 15 دن سے کم کی نیت کیا؟ دہلی سے چل کر کے اس کو پھر کہاں جانا ہے؟ غازی آباد بھی جانا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب 15 دن سے کم کی نیت ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہی رہے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ بات بتا رہا ہے۔ مسئلہ: اور اگر مسئلہ مذکور میں رات کو ایک ہی مقام میں رہنے کی نیت کرے، اگر ایک ہی جگہ پر رات کو رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسرے مقام میں، تو جس موضع میں رات کو ٹھہرنے کی نیت ہو، موضع کے معنی جگہ، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ گاؤں، وہ اس کا وطن اقامت ہوگا، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی۔ اب دوسرا موضع جس میں دن کو رہتا ہے، اگر اس سے پہلے موضع سے
سفر شرعی کی مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گا ورنہ مقیم رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر میں جو مسئلہ مذکور ہوا کہ 15 دن سے کم کی نیت کے لیے اگر کوئی 2 جگہ جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی آواز نہ ٹکراتی ہو تو وہ کیا رہے گا؟ مسافر رہے گا۔ اور جس موضع میں رات کو ٹھہرنے کی نیت کی ہے، جس جگہ میں رات کو ٹھہرنے کی وہ نیت کی ہے تو وہ اس کا وطن اقامت ہوگا۔ سمجھ رہے؟ یعنی ٹھہرنے کا گاؤں، ٹھہرنے کی جگہ، تو وہاں اس کو قصر کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اب دوسرا موضع جس میں دن کو رہتا ہے، جہاں رات کو رہتا ہے وہاں قصر کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں دن کو رہتا ہے وہاں اگر اس سے پہلے موضع سے سفر شرعی شروع ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے جتنی میل کی فاصلہ ہے، جیسے ابھی کیا ہے کہ ایک ہی دن میں کتنی کلومیٹر جو ہے سفر ہو جاتا ہے، ارے 500 کلومیٹر، اتنی میٹر جو ہے ایک ہی دن کے اندر میں چند گھنٹوں میں ہی اتنی دور کی سفر ہو جاتی ہے، جو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مسافر ہو جاتا ہے، یعنی سفر شرعی شروع ہو جاتا ہے، تو وہ مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر اس سے پہلے یعنی کس سے؟ دوسرا موضع جس میں دن کو رہتا ہے، جس میں یعنی رات کو کہیں رہتا ہو اور دن کو کہیں اور رہتا ہو، یعنی رات مثال کے طور پر یہاں گزارتا ہے اور صبح میں کوئی ایسی تیز سواری سے وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ مسافت جو ہے شرعی مسافرت کی جو ہے وہ طے کر جاتا ہے، تو وہ کیا رہے گا؟ وہاں کے لیے مسافر ہے اور یہاں مقیم رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ، اگر مسئلہ مذکورہ میں ایک موضع دوسرے موضع سے اس قدر قریب ہو، ایک جگہ دوسری جگہ سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہے، یعنی ایک جگہ کے اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہے، تو وہ دونوں موضع ایک ہی سمجھے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جیسے اس رہوے کی آواز اس گاؤں میں سینٹر چوک تک جاتی ہے تو ان دونوں کو کیا رہوا ہی شمار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کو الگ اور اس کو الگ، اور ان دونوں میں 15 دن ٹھہرنے کے ارادے سے مقیم ہو جائے گا۔ اب دیکھو تھوڑا سا کلیئر اور مسئلہ ہوا، جیسے مثال کے طور پر یہ رہوا گاؤں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ادھر کیا ہے؟ وہ بھی رہوا ہی ہے، ٹولہ الگ ہے، تو اگر 7 دن 15 دن سے کم یہاں رہا، سمجھ رہے ہو، اور وہاں بھی 15 دن سے کم، یعنی 8 دن یہاں رہنے کی نیت کیا، ٹھیک ہے، اور 9 دن وہاں رہنے کی نیت کیا، تو اب کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن سے زائد ہوئے۔ تو اگر ایک ہی جگہ پر رہتا تو 15 دن یہ مقیم ہو جاتا، کیونکہ 15 دن سے زائد کی نیت ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس گاؤں میں 8 دن رہ رہے ہیں اور دوسرے گاؤں میں 9 دن رہ رہے ہیں، اور وہ بستی اتنی دور ہے کہ اس گاؤں کی اذان کی آواز اس گاؤں تک نہیں جا رہی ہے، تب وہ مسافر رہے گا، اور اگر اذان کی آواز جا رہی ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ مقیم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ وہ 9 دن جو ہے اس 8 دن میں شمار کر کے وہ 15 دن سے زائد ہو جائے گا، اور 15 دن سے زائد پر مسافر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، مسئلہ مقیم کی اقتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مقیم یعنی ٹھہرا رہنے والا، مقیم کی اقتدا مسافر کے پیچھے، یعنی اگر کوئی مسافر نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پیچھے ہر حال میں درست ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، خواہ ادا نماز ہو یا قضا، اور مسافر امام 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز اٹھ کر تمام کرے، یعنی پورا کرے۔ مثلا مسافر آدمی کوئی نماز پڑھا رہا ہے ظہر کی، ٹھیک ہے، تو مسافر جو ہے 2 رکعت پر تشہد کے بعد وہ اپنا سلام پھیر کے وہ اپنا پورا کرے گا، اور اس کے بعد مقتدی کو کیا چاہیے کہ وہ سلام نہ پھیرے، اٹھ کر کے 2 رکعت کو اور کیا کرے؟ مکمل کرے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
اور اس میں قرات نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں قرات نہیں کرنا ہے کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے، دوسرے میں نہیں، اس لیے کہ وہ لاحق ہے. بلکہ چپ کا کھڑا رہے اس لیے کہ وہ لاحق ہے. یہ بھی سمجھا چکا ہوں لاحق کسے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور قاعدہ اولا اس مقتدی پر متابعت امام کی وجہ سے فرض ہوگا، اور قاعدہ اولا امام کی اس مقتدی پر امام کے تابع ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. مسافر امام کو مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ قبل نماز شروع کرنے سے بھی مسافر ہونے کی اطلاع کر دے. یعنی اگر کوئی مسافر آدمی ہے، اگر وہاں پر کوئی ایسا نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اگر کوئی مسافر آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ یا تو پہلے بتا دے کہ میں مسافر ہوں، تو امام جو ہے 2 رکعت پہ اپنا سلام پھیر لے گا اور بعد مقتدی جو کھڑا ہو کر اپنا نماز مکمل کرے گا. یا تو اگر نہیں شروع میں بتا پایا تو سلام پھیرتے ہی فوراً بتا دے کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز پوری کر لیں، تو وہ کھڑے ہو کر کے کیا کریں گے؟ نماز پوری کر لیں گے. مسئلہ مسافر بھی مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے. مسافر مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. مسافر مقیم کے مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو 3 میل دور چل کر کے آیا ہو وطن اصلی سے، ٹھیک ہے. مقیم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے جگہ میں رہتا ہو. تو مسافر بھی مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے. اقتدا کے معنی پیچھے پڑھنا. مگر وقت کے اندر اور وقت جاتا رہا تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وقت کے اندر اور وقت جاتا رہا تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے، اور ظہر اور عصر اور عشاء میں نہیں. ظہر عصر عشاء میں مسافر کیا کرے؟ الگ سے پڑھ لے قصر کی وجہ سے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب مسافر مقیم کی اقتدا کرے گا تو یہ متبعت یعنی پیروی امام پوری 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا، اور قاعدہ اولا فرض نہ ہوگا اور اس کا فرض ہوگا. پس فرض پڑھنے والے کی اقتدا غیر فرض پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی، اور یہ بات درست نہیں ہے. 4 رکعت والی نماز اس لیے نہیں پڑھے گا کہ یہ مسافر ہے، اور قاعدہ اولا فرض ہوگا کس کے لیے؟ 4 رکعت پڑھنے والا کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو مقیم ہے تو اس کا جو پہلی 2 رکعت ہے وہ قاعدہ اولا ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور مسافر کے لیے قاعدہ اخیر ہے، کیونکہ اس کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اور مقیم کو 4 رکعت پڑھنا ہے. تو اس کا قاعدہ اولا فرض ہوا اور مسافر کا قاعدہ اخیرہ ہے یہ، کیونکہ 2 ہی رکعت پہ سلام پھیرنا ہے، اس وجہ سے درست نہیں ہے. اور وقت کے اندر یہ بات نہیں کہ منفرض یعنی فرض ادا کرنے والے کی اقتدا متنفل یعنی نفل ادا کرنے والے کے پیچھے لازم آئے. یعنی یا تو مقیم اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے متنفل کی نفل ادا کرنے والے کے پیچھے لازم آئے، اس لیے کہ بے وجہ اقتدا مسافر کے اس کے ذمے 4 رکعت فرض ہو گئیں، اور وقت گزرنے کے بعد یہ حکم نہیں. دونوں صورتوں کا فرق کتب فقہ میں مذکور ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں تھوڑی سی بات ہے، انشاءاللہ کل اس میں بتا دی جائے گا. ٹھیک ہے.